بالوں کو رنگنے کے اسلوب اور مسائل۔ ہیئر کلرنگ، بڑھاپے کو چھپانے کے لیے بالوں کو رنگنے کا اسلوب زمانہ قدیم سے چلا آیا ہے۔ یہ شوق مردوں اور عورتوں میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے، لیکن تاریخی طور پر عورتیں اس کی زیادہ شوقین رہی ہیں، کیونکہ وہ صحیح عمر بتانے کے لیے کبھی بھی آمادہ نہیں ہوتی۔ فیشن اور اس کے تقاضے روز بروز بدلتے رہتے ہیں، اس لیے فیشنیبل خواتین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بالوں کا رنگ جشن، موسم اور لباس کے مطابق ہو۔ جب بھی وہ کسی بیوٹیشین کے پاس جاتی ہیں تو وہ پہلے رنگ کو کاٹ کر دوسرا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح کہ ایک رنگ ساز سبز دوپٹے کا پہلا رنگ اتار کر اس پر سنہری رنگ چڑھا دیتا ہے۔ رنگ کاٹنے کے لیے استعمال ہونے والے کیمیکل صحت کے لیے اور بالوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ان کا بار بار استعمال ناخوشگوار انجام کا باعث ہوتا ہے۔ فیشنیبل لوگوں کے لیے بال رنگنے کے لیے مختلف قسم کے کیمیکلز اور مرکبات بازار میں دستیاب ہیں۔ فتح مکہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی ابو قحافہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ ان کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متوجہ کیا، فرمایا کہ ان کے والد توجہ کے محتاج ہیں، ان کا خلیہ درست کر کے ان کے بالوں کو رنگا جائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یہودی اور عیسائی بال رنگنے کو برا جانتے تھے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن اپنے ایک عزیز عبد الرحمن بن الاسود کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ ایک دن ان سے ملنے گیا تو ان کے سر اور داڑھی کے بال سرخ ہو چکے تھے۔ ہم نے اس کے رنگ کی تعریف کی تو انہوں نے فرمایا کہ میری ماں عائشہ امیر المومنین رضی اللہ عنہا نے لونڈی نخیلہ کے ذریعے سے مجھے پیغام بھیجا اور قسم دی کہ میں اپنے بال فوراً رنگ لوں، اور یہ بھی مطلع کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی خضاب لگایا کرتے تھے۔ موطا امام مالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں سفید بالوں کی تعداد 19 سے زیادہ نہ تھی، مگر اس کے باوجود آپ مہندی کا خضاب لگاتے تھے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ تم مہندی کا خضاب لگایا کرو، کیونکہ یہ تمہارے حسن کو نکھارتی، جوانی کو بڑھاتی اور قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروایت حضرت انس بن مالک،